اس طرح ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے متعدد علماء امت نے، اور متعدد کتب میں ہے کہ معراج کی رات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء تو ہم ہیں، تو آپ کی امت میں سے کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے بڑی شان بیان کی ہے اپنی امت کے علماء کی، تو اس کی میں آگے چلنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو تشبیہ بیان کی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا جو انبیاء بنی اسرائیل کا منصب تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، تو آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا تھا، تو یہ منصب جو انبیاء بنی اسرائیل کے پاس تھا یہ علماء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء جو اہل حق ہوں گے اور بعمل ہوں گے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی جگہ پہ سوال ٹھیک تھا کہ یہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں تو آپ بھی اپنی امت کا کوئی عالم دکھائیں، تو کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا۔ کن کو؟ امام غزالی، پوری امت کے علماء کے نمائندے کے طور پر کہ بھئی یہ میری امت کا عالم ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ، جن کا لقب ہے حجت الاسلام۔ کیا لقب ہے؟ یعنی اسلام کی مجسم دلیل، کہ دلیل تو بعد میں بیان کریں گے، اس کا وجود ہی سراپا ہی دلیل ہے، ایسی شخص کو کہتے ہیں حجت الاسلام۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل، یعنی اسلام کی سراپا دلیل تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عالم ارواح میں طلب کیا گیا ان کی روح کو، ابھی تو انہوں نے بعد میں آنا تھا نا، روح کو طلب کیا گیا کہ ہاں بھائی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیسے حکم ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے خواہش کی ہے کہ آپ کی امت کے علماء کو دیکھنا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو طلب کی ہے کہ یہ میری امت کا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے عرض کیا محمد بن محمد بن محمد الغزالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، شجرہ نسب تو نہیں پوچھا، تم اپنا نام بتاؤ۔ تو اس پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی آپ نے اللہ پاک سے جب گفتگو ہوئی تھی، آپ کی ہم کلام ہوئے، تو اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال ہی عصائی اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یہ میرا عصا ہے، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور بڑے اور کام لیتا ہوں۔ تو اس کا جواب تو صرف اتنا ہی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، آپ نے آگے تفصیل شروع کر دی، تو یہ کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا زیادہ دیر تک، تو جواب تو ٹھیک تھا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن میں دیر تک ہم کلام رہنے کے لیے بولا کہ میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں اور بڑے کام اسے کرتا ہوں۔ تو حضرت امام غزالی نے کہا وہی بات یہاں پر ہے کہ میں بھی دیر تک آپ سے ہم کلام رہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر سرکار نے فرمایا ادب یا غزالی، اے غزالی ادب کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اس پر پھر ان کو کہا، ایک اور روایت میں کہ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو آپ نے ایسے ان کی بازو پہ مس کی اور فرمایا اے غزالی ادب کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا گیا، لیکن جب پیدا ہوئے تو امام غزالی کے بازو پہ اس چھڑی کا نشان موجود تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ عالم ارواح کا یہ واقعہ تھا، لیکن اس کی نشانی دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شان ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء
اور اولیاء کی بڑی شان ہے۔